أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال تعالى في موضع آخر يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. در کھول دے مولا رحمت دے ساڑے عیب گناہ سب معاف چکر آکھو آمین میری گل کرنا لینا او کرو در کھول دے مولا رحمت دے ساڑے عیب گناہ سب معاف چکر کر کرم دی بارش ہر ایک تے ساڑے سینے بغض تو صاف چکر محروم نہ کر سانو رحمت تو اج اپنی رحمت خاص چکر یہ سچ ہے اسی مجرم ہاں پر تیرے بندے ہاں سانو معاف چکر. ہمہ قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی پاک ذات واسطے خاصے بے شمار لا تعداد امکنت درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین کونند تاجدار امد غمخار میرے اور قصد دلادی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات تجبہ مقدسہ متخرہ معصبہ خاطر محترم سامعین و سامعات و معدد حاضرین و حاضرات ذی وقار علماء کرام و اساتذہ کرام طلباء اعدام اور اس مرکز دی منتظمین اعدام اللہ تعالیٰ سبنا دی محنت کوشش کامت جستجو بیار محبت سنگینو اپنے رضا و رحمت دلال قبول فرمائے. میرے بات ہے بڑی سعادت دی بات ہے خوش نصیبی دی بات ہے خوش بختی دی بات ہے کہ جامعہ لاہور الاسلامیہ جو کہ بحمد اللہ تعالیٰ میرے کمادر علمی ہے وباللہ توفیق ایسے ہی مرکز دے وچو میں اللہ دی رحمت نال فیض پایا اور میرے فادر بھائی میرے انتہائی قابل احترام محترم المقام عزت مآب جناب ڈاکٹر حمزہ مدنی صاحب حفیظہ اللہ سبحانہ و تعالی میرے الحمدللہ کلاس فیلو میرے ساتھی انتہائی محبت اور پیار کرنے والے ڈاکٹر صاحب کا حکم سی میں زیارت واسطے دعا لین واسطے حاضر ہویا. میری دلی دعائے یہ تمام برادران اللہ تعالیٰ اتفاق و اتحاد پیار محبت والی زندگی نصیب فرمائے اور ولی کامل سرمایہ جماعت مسند جماعت محترم جناب حضرت علامہ ڈاکٹر عبدالرحمن مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ متعان اللہ بطول حیاتہی اللہ صحت عافیت والی شان اور ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور تادیر حضرت استاد جی دا سایہ ساڑے تے قائم رکھے اور سانو صبر اللہ دنیا آخر دی کامیابی رن مالا مال فرمائے. میرے دل میں محترم المقام شیخ حافظ شاکر صاحب یہ میرے الحمدللہ حفظ ساتھی نے الحمدللہ اور یہ بھی میرے جامعہ فیلو اور شیخ ڈاکٹر حمزہ مدنی صاحب دونوں شیخین کریمین نے میرے دل میں قرآن کریم دا موضوع لگایا ہے. میں یہ کوشش کرانگا کہ میری زبان میں جو کوئی ایسا جملہ سرزد نہ ہو جائے جس تا مینو یاد تو آنو فائدہ نہ ہوئے. تسی بھی دعا کرو
کہ اللہ تعالیٰ شرح صدر فرمائے نیکی اور عبادت سمجھ کے کچھ بیان کرن دی توفیق دے دے جو میں بیان کرا تسی سماعت فرماؤ اللہ سبحانہ وتعالی میرے سمیت تمام احبابوں پوری زندگی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے راتہ کافی سبھی چکی ہے میرے جو قبل میری جماعت جیت نامور علماء کرام خطبہ ادام قرآن کرام اور شعراء کرام نے اپنے اپنے خیالات اظہار فرمائے اور تسی زیارت فرما رہے ہو اسٹیج جو پر ولی کامل خطیب پاکستان شیر پاکستان حضرت مولانا منظور احمد صاحب متعان اللہ بجوج حیاتی دامت برکاتم العالیہ جلوہ گر میں توڑی ہی دیر بعد انشاءاللہ حضرت عالمانہ فاضلانہ خطاب ہوئے گا اللہ تعالیٰ تادیر حضرت سایہ قائم رکھے حضرات محترم جو بات مرد کرنا چاہنا آج امت مسلمہ جن حالات و دچارے مسلمان جس قدر پریشان نے خار نے رسوا نے مجبور نے مقہور نے بے بس نے بے کس نے شاید اس طرح دا پہلے مسلمانہ دی وقت نہ آیا ہوئے پیسہ مال وسائل اسلحہ ٹکرا روزی حکومت تعداد بے شمار نے حضرات محترم ایک وہ وقت ہویا کردہ ایک کمانے والا کردے سارے افراد کھایا کردے بڑا سونا تے ستھرا گزارا ہوندہ جبکہ مالو دردی فراوانی ہے دور دیریل پہلے دنیا تھا سازو سمانے اور تیرے ملک پاکستان دی سرزمین سونا اگر رہی ہے حالات دینے ٹائپ ہو چکے نے کہ جنہیں کھان والے انہیں کمان والے تے پوری نہیں بیندی آدمی سطح مسلمانہ دی صورت حال ہے حضرات کر کر میڈیا ہر بندہ جناب میڈیا نال وابستہ ہے ہر حضرات درد کرنا چاہنا الیکٹرونک میڈیا پرنٹ میڈیا اور سوشل میڈیا دورے سب ساتھ اس بات بخوبی آگانے پوری دنیا تے مسلمانہ بیر بکری طرح زبا کیتا جاندہ ہے گاجر موری طرح کٹیا جاندہ ہے آخر وجہ کیا ہے علت کیا ہے سبب کیا ہے حضرات محترم اگر میں مسلمانہ دی ذلت دی علت بیان کرا اگر تباہی دی اسباب اور وجوہات بیان کرا یہ الگ ٹاپک ہے بہت لمبا موضوع ہے میں تفصیل اندر نہیں جانا چاہتا جو بات مرد کرنا چاہنا آئیے سنیے جڑی قوم قرآن کو دور ہو جائے حضرات جس معاشرے دے اندر قرآن پڑھیا نہ جائے قرآن کے عمل نہ کیتا جائے قرآن کا نفاذ نہ ہوئے اس معاشرے دے اندر قرآن کے مطابق فیصلے نہ کیتے جائیں واللہ وہ قوم اور وہ معاشرہ کدھی اس جدی زندگی نہیں پا سکتا میں بات بولو نہیں کہہ رہا حضرات اللہ سبحانہ وتعالی دا قرآن ہے آقا اعلان کر دیجئے وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً صَدْقًا آقا اعلان کیجئے کہ جنہ بندہ میرے ذکر کو اعراض کر جائے گا حضرات ہر وہ عمل جو اللہ دا قرب حاصل کرنے واسطے کیتا جائے انہوں اللہ دا ذکر رکھے جاندہ ہے لیکن قرآن کی نص ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم اپنا ذکر رکھیا ہے آقا اعلان کیجئے کہ جرا میرے ذکر کو اعراض کر جائے گا قرآن کو اعراض کر جائے گا ایسے بد نصیب کی دنیا بھی تنگ ہو جائے گی قبر بھی تنگ ہو جائے گی آئیے میں شروع میں ایک حدیث پڑھ کے آیا مسلم کی حدیث طیبہ توڑی توجہ چلنا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ ہمت کرو اور تھوڑی ہمت کرو توڑے کل کوئی غیر شرعی حرکت نہیں کروانی کوئی میری ڈیمانڈ مطالبہ ہے تسی راجہ رائے کے درود پاک پڑھو تو انشاءاللہ میرا دل ٹھنڈا ہو جائے گا تھکاوٹ میری لے جائے گی حوصلہ تقویت ملے گی حضرات رہتے ہیں آنا سنیے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت والی سچی سچی پقیدہ متخر زبان ہوئی جو ارشاد فرمایا ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام ویدع بہ آخرین آقا علیہ السلام دا فرمانے عظیم لوگوں بے شک اللہ سبحانہ وتعالی اس قرآن دی وجہ تو قوم اور عزتہ کر دیا کر دینے انتہائی سادہ انداز اندر بات میں سمجھانا چاہنا ہے ایک قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھانے والے قرآن سکھن والے قرآن سکھان والے ایک قرآن سمجھن والے قرآن سمجھان والے قرآن کریم تے عمل کرنے والے تے قرآن کریم دا نفاذ کرنے والے اور قرآن کریم دے مطابق فیصلے کرنے والے حضرات اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء علیہ السلام فرمان دے لوگوں ایک قرآن پڑھان دا نتیجہ سکھن سکھان دا نتیجہ اللہ دنیا آخرہ دیشت دینال کامیابی دینال مالا مال فرمائے گا
اللہ قرآن دی وجہ تو عزتہ نصیب فرمائے گا، اللہ برکتہ نصیب فرمائے گا، اللہ شان اللہ مقام نصیب فرمائے گا۔ نہیں سمجھا ایک اور حدیثی مسلم دی سماعت کیجئے، حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کا جواب بیان کر دیں گے۔ اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء علیہ السلام فرمان دیں گے وَمَا اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلونہ کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ۔ آقا فرمانے کے لوگوں جدو اللہ دے گھر میں جو کسے گھر دی اندر ہے، مساجد میں جو کسے مسجد دی اندر ہے، مدارس میں جو کسے مدرسے کسے جامعہ دی اندر ہے، کچھ لوگ جمع ہو کے قرآن پڑھنے والے، قرآن پڑھانے والے، قرآن سکھانے والے، قرآن سکھانے والے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دیں گے اللہ قرآن کریم محبت دی وجہ تو اے زندگی سکون والی نال مالا مال فرمائے گا۔ اگر میں کو تبصرہ کرا تو غصہ نہ کرے آجے، میرے تو اڑے معاشرے دے اندر سب تو کم تنخواہ قرآن کرام دی، سب تو تھوڑا وظیفہ علماء کرام دا، اور سب تو بالکل تھوڑا جا وظیفہ حضرات حفاظ کرام دا، آئمہ دین دا۔ لیکن سنیے سکون انہا ہے، برکت انہی ہے کہ پیسے مکدے نہیں، وظیفہ ختم نہیں ہوندہ، اللہ نے برکت پا چھڑیے۔ جبکہ دوسری طرف تسا نے دیکھیا ہوئے گا لکھا لکھا میں نہ جناب تنخواہ 1.5 لاکھ روپیہ اللہ دی رحمت دنال، جناب خاوند دی تنخواہ 1 لاکھ روپیہ مصر دی تنخواہ 1.5 لاکھ روپیہ فضل نبی آ جاندہ ہے، 5 دکانہ در ہٹ دے کرایا وہ مکان دے شاڑ بزنس سے۔ ہاں جی اتنا لمبا جنہ کاروبار دے باوجود تے بچے 2 ہی اچھے جنہوں پوچھو گزارا کیویں ہوندہ کہندے جی حضرت جی مہنگائی نے لکھ توڑ کے رکھ چھڑیا ہے۔ اللہ تیری نبی دی عصمت و صدقے جاواں تو میرے آقا دی زبانوں کی میں سچیاں ثابت کر چھڑے آئے۔ وَمَا اجتمع قوم، تھوڑی جی بیس کٹاؤ آواز کھولو، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ، تسی تو بولو درود پاک پڑھو، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ قرآن دی وجہ تو زندگی سکون والی عطا فرمائے گا۔ میں تو حدیث نعمت ہوتے ہوتے بات کرنا چاہنا ہے، آئیے لوگ ذرا پیار دے جملے محبتیاں پر گلہ کرنا چاہنا ہے۔ میں تو کہا کرنا کہ ساڑھی قسمت رب دی کتاب آ گئی، حفاظ کرام قرآن کرام علماء دین دی، میں سنات زیادہ جملے کرنا چاہنا اللہ دا شکر ادا کرو۔ رضینا قسمت جباری دینا لنا علم وللجوہار مالو، اللہ سے تیری بھٹ تقسیم تیرا دیا کہ ساڑھی قسمت رب دی کتاب آ گئی، ساڑھی قسمت کی رب دی کتاب آ گئی، دیکھو رحمت کی بھی حساب آ گئی، ساڑھی قسمت رب دی کتاب آ گئی۔ لوگو اللہ دا قرآن عظمت والا ہے، لوگو اللہ دا قرآن عظمت والا ہے، ساری کائنات وچ بہت برکت والا ہے، جیڑی مدنی نو ملیا اور رحمت والا ہے، جیڑی مدنی نو ملیا اور رحمت والا ہے۔ لیلۃ القدر اترن رات آ گئی، ساڑھی قسمت رب دی کتاب آ گئی۔ آئیے لوگ ادھر محبت کی گل سنیے، لے تلاشی تیرے سامنے کائنات ہے، اے بدلی انجیل زبور تورات ہے، میری مدنی دے قرآن دی کیا بات ہے، میری مدنی دی قرآن دی کیا بات ہے، اے بن کی ختم نبوت داتا جا گئی، ساڑھی قسمت رب دی کتاب آ گئی۔ محبت کرام الخراج تحسین پیش کرا، قرآن کرام الخراج عقیدت پیش کرا، اور لوگ توجہ نہ سنی ہوئے، اس دے حافظ دے قاری دی کیا شان ہے، جس دے سینے دے اللہ دا قرآن ہے، اس دے حافظ دی قاری دی کیا شان ہے، جس دے سینے دے اللہ دا قرآن ہے۔
حشر دا دن تے خلقت پریشان ہے بن کی ماں باپ لئی سونا تاج آ گئی میں دعا کرنا چاہتا اڑوان سکھو آمین اولی بولو تھوڑا جو ہور اولی بولے آجے آخری جد گڑی آوے ہر مسلمان دی لب دے جاری تلاوت ہو قرآن دی آخری جد گڑی آوے ہر مسلمان دی لب دے جاری تلاوت ہو قرآن دی ایویں خواہش طاہر دی ہے مرجان دی پیر ڈولے لگی پرسرات آ گئی ساڑھی قسمت درب دی کتاب آ گئی آئیے مسلمانوں میں دعوت فکر دینا چاہنا اگر سکون پانا چاہتے ہو برکت پانا چاہتے ہو عزت پانا چاہتے ہو شفا حاصل کرنا چاہتے ہو آئیے قرآن قریب آ جائیے اللہ کا ملحاکم سب خوشیاں نات فرمائے گا ایک کولوں پہ کجنی دے رہا اللہ دا قرآن ترجمانی کر رہا سنی اللہ پاک دا قرآن فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا آئیے قرآن کے قریب آ جائیے اللہ شفا نصیب فرمائے گا رحمت نصیب فرمائے گا اللہ سکون نصیب فرمائے گا حضرات میں کی اشارت نبات کرتی آیا اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کریم پر ذکر رکھے آئے اور اللہ دا قرآن سنیے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب اطمینان قرآن نال سکون ہے بولو بولو سکون برکت عزت شان اللہ سانو قرآن دے قریب کر دے کہو آمین اللہ سانو قرآن دے حقوق ادا کرنے دی توفیق دے دے کہو نا آمین حضرات بات میں مختصر کرائے قرآن دے قریب قرآن دے حقوق ادا کر قرآن دی ایمان لے کے آنا حضرات قرآن دا حق کے قرآن کریم نو منزل من اللہ ماننا قرآن دا حق کے قرآن کریم نو بِعَبْدِ اللہ رحب ماننا اللہ دا حق کے قرآن کریم نو ہمیشہ بات محفوظ ماننا تسلیم کرنا ایک قرآن پاک دا حق کے میں بات بڑی شارٹ کرنا چاہنا قرآن کریم دی تلاوت کرنا بار بار پڑھنا بار بار تلاوت کرنا قرآن دا حق اللہ سارمی پڑھانی توفیق دے دے لیکن بڑی افسوس رڑ بات کہاں گا آج دا مسلمان ہے ڈائجسٹ پڑھنوات کے ٹائم ہے ناول پڑھنوات کے ٹائم ہے گندے گندے میگزین پڑھنوات کے ٹائم ہے حضرات فیس بک واسطے ٹائم ہے واٹس ایپ تے میسنجر واسطے ٹائم ہے یاراں تے دوستاں تے سجناں تے بیلیاں واسطے ٹائم ہے دکان مکان برادری خاندان واسطے ٹائم موجود ہے نہیں ٹائم ملیا اللہ دے قرآن واسطے ٹائم کوئی نہیں محمد عربی دی زبان واسطے ٹائم کوئی نہیں اور لوگوں سنو جڑی قوم قرآن کو دور ہو جائے کدی عزت دی زندگی قرآن دے قریب آئیے پڑھئے قرآن کریم نو ایک قرآن پاک دا حق میں بار بار تلاوت کرنا بار بار پڑھنا اللہ 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 میں نہیں کہنا اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ المستمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا پڑھے گا قرآن پڑھیا کر حق قرآن کریم دا اللہ تر سکون دے برکت رحمت دے چین نصیب فرمائے گا ایک ایک حرف دے بدلے اللہ 10 نیکیاں نصیب فرمائے گا میں کیڑی کیڑی حدیث پڑھا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بھی حسنہ والحسنہ بعشر امثالها آگے نبی پاک دا فرمانے کے لوگوں قرآن
کریم دے ایک حرف تلاوت کرو گے اللہ 10 نیکیاں نصیب فرمائے گا. نہیں سمجھ آئی مسلم دی حدیث پڑھ دینا چاہنا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنات بعشر امثالها الى 700 ضعف. حضرات توجہ سنیے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء علیہ السلام فرماندے نے اللہ ایک حرف دیا 10 نیکیاں بھی عطا فرمائے گا. آقا دا فرمانے کے لوگوں ایسے بھی خوش قسمت ہوں گی اللہ ایک حرف دیا اللہ ایک حرف دے بدلے 700 نیکی نصیب فرمائے گا. پڑھ پڑھ سونا محبت نال پا پیار نال پڑھ اللہ تینوں 700 نیکی نصیب فرمائے گا. نہیں سمجھے ایک اور بھی فائدہ سن لے قرآن کریم میں پڑھن دا بخاری پاک دی حدیث طیب ہے اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. آقا دا فرمانے کے لوگوں قرآن پڑھیا کرو ٹھہر ٹھہر کے پڑھیا کرو محبت نال پڑھیا کرو پیار نال پڑھیا کرو تجوید نال پڑھیا کرو سنا کر کے پڑھیا کرو. اللہ دی پاک نبی دا فرمانے عظیم ہے لوگ کل قیامت دا دن ہوئے گا ایک قرآن اپنے پڑھنے والے دا سفارشی بن کے آئے گا. پڑھ قرآن دا حق ادا کر. حضرات رضا کرنا چاہنا ہے ایک قرآن کریم دا تیرے تے حق بندہ ہے یہ دا ترجمہ بھی یاد کر معنی بھی یاد کر مفہوم بھی یاد کر. لوگوں حضرات یاد نہ سنیے بخاری اندر روایت موجود ہے اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء علیہ السلام فرماندے نے الذی یقرأ القرآن وهو ماہر به مع السفرة الکرام البررہ والذی یقرأ القرآن ویتتعتع وهو علیہ شاق اللہ اجران او کما قال علیہ السلام. امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگوں جب بندہ قرآن پڑھتا ہے قرآن دے معنی بھی جانتا ہے ایک قرآن پڑھنے والا قرآن دی تفسیر بھی جاننے والا قرآن پڑھنے والا قرآن دے معنی مفہوم بھی جاننے والا. میرے پاک نبی دا فرمانے لوگوں کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ معزز اور مقرب فرشتیاں دا ساتھ نصیب فرمائے گا. اگلی گل سنو توجہ کیجئے 2 حدیثاں چلا کے بعد اپنی کلوز کرا. آقا دا فرمان جب بندہ قرآن پڑھتا ہے لیکن پڑھیا نہیں جانتا اٹک اٹک کے پڑھنے والا رک رک کے پڑھنے والا جوڑ توڑ کر کے پڑھنے والا بڑی محنت کوشش کا جستجو کر رہا ہے قرآن پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے. آقا دا فرمانے لوگوں اللہ سے خوش نصیب انہوں دورہ اجر نصیب فرمائے گا. اللہ ان کسی نے دیو مشورہ یار قرآن پڑھ کہتا ہے لے میری عمر قرآن پڑھ لے تمہیں کیوں ہو گیا کہتا ہے اووریج ہو گیا عمر میری زیادہ ہو گئی لیکن میں نہیں پڑھ سکتا کیوں کہتا ہے زبان چل دی نہیں زبان تھتھلان دی ہے زبان ول پنگ ہے زبان صحیح نہیں ٹور دی ہے میرے اللہ. میں کہ نانا ڈھنڈی نہ مار چگلی کرنی زبان چل لے گلا کرنا ہوئے زبان بڑی چلتی ہے گالی گلوچ کرنے زبان بڑی چلتی ہے کسے کہانیاں پہلیاں داستانہ سننا زبان بڑی چلتی ہے. قرآن دی گل ہے اے جی قرآن میری زبان تے نہیں چڑھتا غصہ نہ کرے آجا جو گل میروں سمجھ آئیے ایک بڑی بڑی گل سمجھانا چاہنا سن لو اور جنہ زبانہ تے گل چڑھ جائے اور جنہ زبانہ تے کنجر چڑھ جائے پہ انہ زبانہ تے قرآن نہیں آیا کردہ. کنجرہ دینا یاد نے کنجریہ دینا یاد نے ایکٹرہ دینا یاد نے ڈرامے دینا یاد نے فنی کلپہ دینا یاد نے داستانہ یاد نے ہاں ہاں گدیے گدیے ویب سیٹر دینا ہمیں یاد نے تے قرآن کو دو آوے میں تو دیکھیں تو سبھی مشاہدہ فرمایا ہونا ہے. اور جنہ زبانہ تے کسے کہانیاں لطیفی آئے نے اللہ نے انہوں نے قرآن کو محروم کر چھڑیا تو مولوی بھی کیوں نہ ہونے دیکھیں نا بلا میں نہیں قرآن پڑھ سکتے چونکہ مزاج بن گیا ہے نا مزاج والا مزاج بن گیا کسے کہانیاں سنانے والا مزاج بن گیا ہے ہاں جی فنی کریب سنانے والا تحسان تے لوگاں میں جناب اس طرح تڑپان والا مزاج بن گیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ اللہ ایسے لوگوں نے قرآن کو محروم کر دیں دے زبان پاک ہوئے صاف ہوئے ستھری ہوئے پکیدہ ہوئے اللہ اپنی رحمت رال قرآن کریم دی تلاوتی شہادت نصیب فرمائے گا. پڑھیے قرآن. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقال لصاحب القرآن
اقرأ ورتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. کون ہے تاجدار دا فرمانے کے لوگوں اے دنیا تے قرآن پڑھنے والا بار بار محبت پیار ٹھہرے اطمینان نال قرآن پڑھنے والا ترتیب نال تجوید نال قرآن پڑھے. آقا دا فرمانے کل قیامت دا دن ہوئے گا کہ دا اعزاز سرفراز تے پروٹوکول ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے قرآن پڑھدا جا تے جنت دی منزلات چڑھدا جا. عزت ہے کہ نہیں؟ بولو عزت ہے کہ نہیں؟ آ لوگ میں محبت ہی گل کریا کرنا تے تورات زبور انجیل بھی ہے تورات زبور انجیل بھی ہے پر وکھرا شان قرآن دائے رب چایا ذمہ حفاظت آندہ اے فیصلہ رب رحمان دائے ایک حرف دنی کی دا ملتی نال عشت بھی بے بہا ملدی اے قرآن شفا دا نسخائے قرآن شفا دا نسخائے نال نسخہ اتنی نان دائے تورات زبور انجیل بھی ہے. اور لوگ بڑی بڑی گل کرنا چاہنا جیڑے پیار ایدی نال پاگے نے سورب دی عشتاں پاگے نے. اے وزارت کرسیتوں ود کے لڑائی نہیں پئی اے وزارت کرسیتوں ود کے اچھا مرتبہ کاری قرآن دائے تورات زبور انجیل بھی قیامت دا دن ہوئے گا. ہوسی حکم کاری نو پڑھدا جا پڑھ پڑھ کے جنت چڑھدا جا. کاری صاحب والناس دائی ہے جا تیری اچھا مرتبہ پڑھنا پڑھان دائے تورات زبور انجیل بھی ہے پر بکھرا شان قرآن دائے. اللہ قرآن کے عملی توفیق دے دے. والسلام مع الاحترام.